تعرج الملائکہ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. جبرائیل اور فرشتے اس کی طرف عروج کرتی ہیں. جس دن عذاب ہوگا اس دن کی مقدار 50,000 سال ہے. وہ جو ایک دن ہے، ایک دن وہ 50,000 سال کا دن ہے. 50,000 سال، کوئی 100 سال نہیں، 1 سال نہیں، کوئی 500 سال نہیں، 1000 سال نہیں. وہ ایک دن جو ان سے وہ 50,000 سال کا دن ہے جس دن عذاب ہوگا. وہ جو ان سے دن ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، سوچنے کی بات ہے کہ وہ دن کیسے گزرے گا. کبھی اس کے اوپر آپ نے غور کیے؟ حالانکہ قرآن جگہ جگہ کہتا ہے کہ تدبر کیوں نہیں کرتے، تفکر کیوں نہیں کرتے، سوچتے کیوں نہیں. جو کچھ قرآن کریم کے اندر بیان ہوا ہے اس کے اندر کیوں نہیں غور کرتے؟ غور کرو اس کے اندر. اسی لیے اللہ پاک نے عام قرات کے وقت بھی، تلاوت کے وقت بھی یہ فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو کیوں نہیں غور کیوں نہیں کرتے قرآن کریم کے اندر؟ تو کبھی ہم نے سوچا ہے کہ 50,000 سال کا دن، اور دن بھی وہ جب عذاب ہوگا. عذاب کیسے وہ 50,000 سال کا دن گزرے گا. 50,000 سال. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتی ہیں، عرض کیا گیا یا رسول اللہ، قرآن مجید میں اس دن کے متعلق کہ وہ دن 50,000 برس کا ہوگا. یا رسول اللہ 50,000 برس کا دن، 50,000 سال کا ایک دن، وہ قیامت کا یہ دن کتنا لمبا ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو مومن ہے نا، مومن، اس پر اس دن میں تخفیف کی جائے گی. اس پر جو مومن ہے، اور مومن ہے ہی وہ جو رمضان کے روزے رکھتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے، جو حج کرتا ہے، جو زکوٰۃ دیتا ہے، جو اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد اس کے رسول ہیں. مومن ہے ہی وہ، اسپیشلی جس کے اندر یہ 5 کوالٹیز پائی جائیں، وہ مومن کہلانے کا حق رکھتا ہے. وہ مومن کہلانے کا حق رکھتا ہے جی. اور مومن کے لیے تو قدم قدم کے اوپر خوشخبریاں ہیں. قدم قدم کے اوپر مومن کے لیے خوشخبری ہے. مثلا اب ہر روز میں آپ کو احادیث سنا رہا ہوتا ہوں. مثلا بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے. آپ رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، آپ ایمان کی حالت میں رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں،
اور کس نیت سے آپ روزہ رکھتی ہیں کہ مجھے ثواب ہوگا؟ اسی نیت سے روزہ رکھتی ہیں کہ مجھے ثواب ہوگا. حضور نے فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے. سارے گناہ معاف کر دیے گئے. صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بخشش اور مغفرت کے دروازے تو رات دن ان کی رحمت کے بل بوتے پر کھلے ہوئے ہیں. حضور نے فرمایا جس نے جو ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کی راتوں میں کھڑا رہا، جس نے نماز تراویح پڑھی. ایک روایت میں نے پڑھا، ویسے تو ایک روایت میں جو ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کی رات کھڑا رہا اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے. مگر حضور نے فرمایا جو ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں کھڑا رہا. رمضان کی راتوں میں کھڑا، کیا مطلب؟ یعنی جس نے رمضان کی راتوں میں کھڑا رہنے سے کیا مراد ہے؟ نماز تراویح، پوری نماز عشاء اس نے ادا کی، پوری اس نے نماز تراویح ادا کی پوری. آج میں یہ حدیث جب نماز پڑھ رہا تھا نا، قرآن پاک سن رہا تھا تو یہ حدیث میرے دماغ میں گھوم رہی تھی. تو میں نے سوچا کہ اس حدیث کے مصداق کون سے لوگ ہیں؟ تو میرے دل میں آیا کہ جو پہلی صف والے لوگ ہیں. جو دوسری صف والے لوگ ہیں کوئی آخری 2 نفلوں میں آتا ہے، کوئی آخری 1 نفل میں آتا ہے، کوئی آخری 3 رکعتوں میں آتا ہے. اس کے مصداق پہلی صف والے لوگ. حضور نے فرمایا جو بندہ ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے، اور جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کی رات کھڑا رہا اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. صدقہ حضور کا رحمت کے دروازے اور بخشش کے دروازے تو کھلے ہوئے ہیں. حضور نے جب صحابہ کرام نے یہ سوال کیا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جواب دیا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، مومن پر اس دن میں تخفیف کر دی جائے گی. اور میں نے آپ کو بتایا کہ مومن ہے کون؟ جو اس چیز کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اگر صاحب استطاعت ہے تو حج کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، وہ مومن ہے. وہ مومن کہلانے کا حق رکھتا ہے. حضور نے فرمایا قسم اس ذات کی تم مجھ سے یہ سوال کرتے ہو کہ قیامت کا دن جب عذاب نازل ہوگا وہ 50,000 سال کا دن ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ دن کتنا لمبا ہوگا. تو حضور نے صحابہ کرام کو اس کا جواب دیا. حضور نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، مومن پر اس دن میں تخفیف کی جائے گی. یہاں تک اتنی تخفیف کی جائے گی کہ جتنی دیر میں دنیا میں وہ فرض نماز پڑھتا تھا اس کا وہ دن اس سے بھی کم وقت میں گزر جائے گا.